السلام علیکم 9th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ المائدہ اس سورت کا حصہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس حصے میں آیات ہیں 6 سے لے کر 11 تک، 6 تا 11 تک آیات ہیں اس حصے میں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس حصے کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں پھر سوالات لکھواؤں گا، وہ آپ لوگوں نے نیٹ کاپی پر دونوں سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اب ہم اس حصے کا ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور ہاتھ کونیوں تک، اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائے ضرور سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو، اور اللہ کا انعام جو تم پر ہوا ہے اسے یاد کرو اور
اس کا عہد جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور جو نیک کام کرتے ہیں بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس حصے کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال ہے نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب آپ لکھیں، نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو یا کوئی انسان پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ تیمم کر لے۔ یہاں تک ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ہے انصاف کے لیے کیسی گواہی دینی چاہیے؟ دوسرا سوال ہے انصاف کے لیے کیسی گواہی دینی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب ہے انصاف کے لیے ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، اور گواہی دیتے وقت یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میری اس گواہی کی وجہ سے میرا یا میرے کسی عزیز کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کی مخالفت یا دشمنی میں بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ یہاں تک ہے دوسرے سوال کا جواب۔ عزیز طلبہ، ان سوالات اور جوابات کو اپنی نیٹ کاپی پر، القرآن کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور اس حصے کی تلاوت کریں اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ السلام علیکم۔